الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کے وقت ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ جناب جڑے رہیے آج ہمارے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج 19 ذوالحجہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کا انتہائی خوبصورت ترین، انتہائی حسین ترین موقع ہے۔ یعنی آج امام الانبیاء کی شہزادی امام الاتقیاء کے گھر چلی جا رہی ہیں، آج مولائے کل کی شہزادی مولائے کائنات کے گھر جا رہی ہیں۔ آج ناظرین زمین اور آسمان شادماں ہیں، آج ایک خوشیوں کا سما ہے، کیا زمین والے اور کیا آسمان والے، کیونکہ آج تاجدار کائنات کے لخت جگر، تاجدار کائنات کے اس پیارے کے گھر جا رہی ہیں جس پیارے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائیت کا تاج عطا فرما کے رہتی دنیا تک وہ شرف عطا کر دیا جو شرف صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ یعنی ایک طرف ذرا تصور تو کیجئے، اور میں کن الفاظ میں ظاہر اس رفت کو بیان کروں اور اس خوبصورت سے منظرنامے کو پیش کروں کہ ایک طرف سیدہ کائنات ہیں تو دوسری طرف مولائے کائنات ہیں، ایک طرف عکس سیرت خیر الانام ہیں تو دوسری طرف ولیوں کے امام ہیں، ایک طرف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں تو دوسری طرف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ ہیں جن کی عصمت و طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیات بنا دے، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کے سر اقدس پر سرکار علیہ السلام مولائیت کا تاج سجا دیں۔ ایک طرف وہ ہیں ناظرین جو تاجدار کائنات کی دختر بھی ہیں، دلبر بھی ہیں اور نور نظر بھی ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو جرت و شجاعت کے پیکر بھی ہیں اور فاتح خیبر بھی ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب، کہ میں بھی فرش والوں کی تو کیا بات کروں، آئیے ذرا تصور میں عرش پر چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محفل سجاتا ہے، ایک مجلس سجاتا ہے، اور ذرا سوچئے پہلا نکاح آپ کا زمین پر نہیں ہو رہا ہے، یعنی پہلی شادی جو ہے، یعنی پہلا جو اعلان ہو رہا ہے شادی کا، وہ زمین پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ آسمانوں پر ہو رہا ہے، اور شجر طوبہ کو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس جوڑے کے اوپر موتیوں کو نچھاور کیا جائے، اور موتی بھی دنیا کے موتی نہیں ہیں، وہ جنت کے موتی ہیں۔ شجر طوبہ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس جوڑے کے اوپر یاقوت کو نچھاور کیا جائے، اور یاقوت بھی دنیا کے یاقوت نہیں ہیں ناظرین، وہ جنت کے یاقوت ہوں گے، اور کتنے مہنگے ترین اور کتنے خوبصورت ترین اور کتنے حسین ترین یاقوت ہوں گے۔ اور عالم یہ ہے کہ حسین ترین آنکھوں والی حوریں تشت کے اندر ان موتیوں کو اور یاقوت کو مجتمع کرتی ہیں، جمع کرتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے آپس میں توفتاً ایک دوسرے کو وہ موتی اور یاقوت دیتے چلے جاتے ہیں اور قیامت تک دیتے چلے جائیں گے۔ اور کمال کیا ہے ناظرین، اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 40,000 فرشتوں کو اس نکاح پر گواہ بناتا ہے۔ اور آئیے ذرا زمین پہ منظرنامہ کیا ہے، بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے صاحب۔ یعنی ملا تمثیل میں عرض کروں کہ جب کسی بہت بڑی شخصیت کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹاپ آف دا لائن لوکیشن کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے چوز کرے، کیونکہ ظاہر ہے جگر کا ٹکڑا ہے نا، جگر کے ٹکڑے کو رخصت کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، تاجدار کائنات سیدہ کائنات کی رخصتی کر رہے ہیں، اور لوکیشن کیا ہے، مدینہ پاک ہے، یعنی دنیا کی افضل ترین زمین اس وقت مدینہ پاک ہے ناظرین، کہ جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر گوشے کو رخصت کر رہے ہیں۔ مہمان
ذرا لسٹ دیکھیے مہمانوں کی کیا ہے. یعنی جو بہت پروٹوکول والا آدمی ہوتا ہے بلا تمثیل اگین، یعنی سارے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے دنیا کے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اپنی حیثیت اور اپنے قد کے مطابق میں مہمانوں کو بلاؤں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں، اور سیدہ کائنات کی رخصتی ہو رہی ہے. اس کائنات کی ٹاپ آف دا لائن جو ہستیاں ہیں ناظرین، وہ آج باراتیوں میں موجود ہیں. یعنی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں وہ باراتیوں میں موجود ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی ہیں وہ آج باراتیوں میں موجود ہیں. یعنی کیفیت کو ذرا محسوس تو کیجئے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساربان بنے ہوئے ہیں. یعنی برہنہ تلواریں بنو ہاشم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ایک پروٹوکول کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کو آج رخصت کرنے کو تیار ہیں. اور امت کی مائیں حسین ترین اشعار، حمدیہ اشعار پڑھ کے اللہ کی ثنا اور توصیف پیش کر رہی ہیں، اور بتلا رہی ہیں کہ آج کسی اور کی رخصتی نہیں ہے بلکہ ان کی رخصتی ہے جو جانے کائنات ہیں، یعنی سیدہ کائنات ہیں. ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ فرش والے بھی فرشتوں کی موجودگی میں ایک کیفیت کے اندر مبتلا ہیں، اور عرش والے بھی یعنی جو فرشتے ہیں وہ بھی ایک کیفیت میں مبتلا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشی عطا فرمائی ہے. یعنی میں پھر اگین بلا تمثیل عرض کروں، ایک باپ کی زندگی کا جو بہترین ترین موقع ہوتا ہے ناظرین، وہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے جگر گوشے کو پال پوس کر جوان کر کے رخصت کرتا ہے. یہ ایک باپ کی کیفیت باپ ہی جانتا ہے جو بیٹی والا ہوتا ہے. ذرا سوچئے کہ جن کی وجہ سے، جن کے صدقے بیٹیوں کو مقام و مرتبہ ملا ہے، آج ان کی شہزادی، ان کی جگر گوشہ جو ہے وہ بنیادی طور پر رخصت ہونے جا رہی ہیں. تو سرکار علیہ السلام کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا. بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں آخر میں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کے صدقے جتنی بھی بیٹیاں ہیں جو اس وقت رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک سوالے رشتے عطا فرما دے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق قاری صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں ملک کے ممتاز سناخہ، سینئر سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. سر سب سے پہلے میں تو ظاہر ہے کیا گفتگو کر پاتا ہے، ابتدا میں آغاز فرمائیے. میں تو صرف اس کہیے کہ چاشنی کے حالے کے اندر جو ہے وہ ابھی تک بس اپنے آپ کو اس مٹھاس کو بلکہ یوں کہیے محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بلا تمثیل بڑے سے بڑے سمدھیانے کو اٹھا لیں. یہ جو دو سمدھیانے ہیں ان کے در کی خاک جو ہے وہ کسی کو اگر مل جائے تو رفتوں کے تاج سر پہ سج جائیں. ذرا ان سمدھیانوں کے تعارف سے آغاز کیجیے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کے پورے چینل کو، ٹیم کو، اسکالرز کو، سب دوستوں کو اور پورے ناظرین کو آج کے اس بابرکت تاریخ کی مناسبت سے بی بی پاک کے رخصتی کی، شادی کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ نے بہت ہی جامع ابتدائیہ ارشاد فرمایا، اس میں اہم نکات ارشاد فرمائے جن کے عظمت اس قدر بلند ہو کہ خالق کائنات جن کا مدح سرا ہو، ان کا تعارف کون کر سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے. یہ غلامی کی نسبت حاصل کرنا اور غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانا مقصود ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قبائل عرب میں بنو ہاشم کو بہت زیادہ شان سے نوازا، اور ایک گلے سرسبز کی کیفیت ہے بنو ہاشم کی پورے عالم عرب میں اور پورے قبائل عرب میں. بالکل ٹھیک. اور پھر اس بنو ہاشم سے جن ہستیوں کو چنا وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ذات مبارک ہے کہ ان کی شانیں سب سے زیادہ آقا کی تو شان وراء الورا ہے. اور بنو ہاشم میں سے دوسری شخصیت حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ہے. ان کے بعد باقی بنو ہاشم کی شخصیات ان کے بعد آتی ہیں. پروردگار عالم نے یہ شرف اولاد حضرت ابو طالب کے حصہ میں کیا کہ ان کا ننیال بھی
حضرت ہاشم سے ملتا ہے اور دودھیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے. یعنی حضرت ابو طالب یوں بلکہ ہم اپنے موضوع سے ملاتے ہوئے عرض کرتا ہوں میں کہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ بنت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن ہاشم. اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کا چونکہ میں نے ذکر کیا ننھیال کا، اس لیے تھوڑا سا ننھیالی تعارف بھی بہت اختصار کے ساتھ کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ مادر گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، یعنی اسد جو ہیں وہ حضرت ہاشم ہی کے فرزند ہیں، اور حضرت فاطمہ پوتی ہیں حضرت ہاشم کی. گویا اولاد حضرت ابو طالب کا ننھیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے اور ددیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے. اور آج کی یہ جو دونوں ہستیاں ہیں جن کی شان اللہ رب العزت نے بہت ورا الورا فرمائی، اس میں اس اینگل کو بھی اس زاویہ سے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دولہا جو ہے وہ مولود کعبہ ہے اور دلہن جو ہے وہ بنت پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی بیٹا خدا کے گھر سے آ رہا ہے اور دلہن بیٹی رسول کے گھر سے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شان سمجھنے سے تعلق رکھتی. جیسا آپ نے اشارتاً ایک بات کہی کہ یہ نکاح پہلے عرش پر منعقد ہوا پھر زمین پر منعقد ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرات عشرہ مبشرہ میں سے ان کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک دیگر صحابہ کرام کی اس ضمن میں روایت موجود ہے. اس کی ایک خاص ریزن ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ پہلے عقد مبارک عرش پر منعقد کیوں ہوا، زمین پر بعد میں منعقد کیوں ہوا. اور وہ خاص جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا کہ اے حبیب ان کے طعنوں سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم آپ کی نسل مبارک میں عطائے کثرت فرمائیں گے، معجزات کی کثرت عطا فرمائیں گے آپ کو. اور آج وہ دن ہے کہ وہ وعدہ ایفا ہو رہا ہے، یا جس دن عقد ہوا ہے. وعدہ چونکہ اللہ نے کیا تھا اس لیے اللہ نے کہا ہے حبیب پہلے یہ عقد ہمارے ہاں منعقد ہوگا، پھر زمین پہ اس عقد کا انعقاد کیا جائے گا. یعنی عرش پر منعقد ہونے کی ایک خاص لاجک جو ہے اس عقد کی وہ یہ ہے کہ یہ اس وعدہ کو ایفا کیا جا رہا ہے. ذرا دیکھیے اس نکاح کی شان دیکھیے کہ ادھر عرش پر ہو رہا ہے، ادھر مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں پڑھا جا رہا ہے. اور محققین کے نزدیک یہ پہلا نکاح ہے جو ریاض الجنہ میں پڑھا گیا ہے، منعقد ہوا ہے. اور پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب سیدہ کائنات کو رخصت کیا تو ان کی شان جو ہے وہ اس وقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ کس طرح انہیں پورے کے پورے کاشانہ نبوی سے، اہل بیت نبوت سے بھی اور اصحاب نبوی سے بھی کیسے محبتوں کے خراج جو ہیں وہ مل رہے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ آگے مزید گفتگو. بالکل ٹھیک، اور بہت خوبصورت ابتدا آپ نے پیر صاحب فرمائی. اب ذرا ڈاکٹر صاحب میں اب یہ سوال فلوٹ کرتے ہوئے سچی بات ہے میں کیسے مطلب اس کی بنت کیسے کروں لفظ کی، مجھے سمجھ نہیں آتا. تاجدار کائنات کا جگر گوشہ، اب ظاہر ہے وہ ان کی شہزادی دلہن بننے جا رہی ہیں، تو وہ جو میں اگر یہ کہوں کہ اس کائنات کی سب سے عظیم دلہن ان کی بارگاہ میں ذرا ہمیں لے کے چلیں اور ذرا ان کے فضائل و مناقب ذرا مطلب بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی شادی کی رخصتی کے موقع پر یہ بہت خوبصورت پروگرام چل رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھ لینا اور پھر اس کے بعد ترجیحات کا تعین بھی فرمایا. جناب پہلا اس کا نسب دیکھنا، جناب دوسرا اس کا حسب دیکھنا، سبحان، تیسرا اس کا جمال دیکھنا، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا دین دیکھنا. اللہ. آپ ان 4 معیارات کو سامنے رکھ کے کیا بات حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کو جس اینگل سے بھی دیکھیں گے
تو آپ کو یہ آخری عروج پر نظر آئیں گے. یعنی یوں کہیے کہ ان چاروں معیارات کو جو معیار ملتا ہے وہ در سیدہ کائنات سے در سیدہ کائنات سے ملتا ہے. نسب کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونا چوتھے نمبر پر، چوتھی صاحبزادی، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے آنا، یہ تو ہے ان کو وہ نسبی فضیلت. اگر یہاں جنید صاحب خوبصورت جملہ میں کہوں، اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی سب سے برہان عظیم تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک. سبحان اللہ. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی نمائندہ شکل تھی حضرت فاطمہ الزہرا. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا قول ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں. بالکل وہی تھا. اس کے بعد آپ ان کے حسب پر آ جائیں. ان کے اندر سیر چشمی کتنی تھی، اتنی مالدار امیر خاتون کی صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے سیر چشمی بڑی تھی، سب کچھ دیکھا تھا، سخاوت دیکھی تھی، قربانیاں دیکھی تھی، اپنی ماں کا ایثار دیکھا تھا. وہ ماں کا وہ جو مالی اعتبار سے جو شخصیت میں ہونا چاہیے تھا وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا میں بکمال تھا. پھر والد صاحب کی طرف سے جو حسب تھا، حضرت عبداللہ کی طرف سے، عبد المطلب کی طرف سے، وہ جو ایک خاندانی وجاہت تھی، سرداری تھی، اور وہاں کا جو ایک نمائندگی تھی وہ بھی آپ کی شان میں پوری جھلکتی تھی. بڑی جرت تھی، بڑی بہادری تھی. اب آپ ان کی جرت اور بہادری کے واقعہ دیکھیں. جب قریش مکہ نے حالت نماز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا، اور انہوں نے وہاں اپنے والد کا جس انداز سے دفاع کیا، آپ حسب کے جتنے بھی معیارات دیکھ لیں تو حسب کے تمام معیارات آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کے قدم کو چومتے ہوئے نظر آئے. اللہ اکبر. اس کے بعد حسن و جمال کو چیک کر لیں. کتنی گواہیاں دی گئی ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح تھا، اور چاند سے جیسے نور ٹپکتا ہے اور واضح ہوتا ہے، وہ آپ کے چہرے سے ساری نمائندگی جھلکتی تھی. پھر اس کے بعد آپ کی دینداری پر آ جائیں، اور آپ کی عبادات پر آ جائیں، آپ کے تقوی پر آ جائیں، آپ کی طہارت پر آ جائیں. یعنی تقوی اور طہارت صرف اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ تقوی اور طہارت کی بڑی دلیل بن کر قرآن کی آیتوں میں سمٹ کر آیا. اگر آپ نے طہارت کو چیک کرنا ہو تو یہ خانوادہ طہارت کا کامل معیار دیتا ہے. ایسا ہی ہے. پھر دین کی خدمت چیک کرنی ہو، دین کی قربانیاں چیک کرنی ہو، اور دین کے نام پر اولاد کی تربیت کرنی ہو کہ سخت مراحل میں بھی ہمیشہ راہ عظیمت پر کھڑے ہونا، راہ رخصت نہ لینا. یہ آپ کو سارے قرینے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت میں، کردار میں ملتے ہیں. آپ دلہن کے طور پر آپ کا ذہن کیسا تھا، آپ کا وجود مبارک کیسا تھا، آپ کا دل کیسا تھا، اور آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا کیا لیول تھا، یہ جنید صاحب یہ تو بیان سے باہر کی چیزیں ہیں. لیکن یہ جو میں نے گزارش کی، اب سمجھنے والے یہ بات ہے، جو ہماری مائیں بہنیں یہ چیزیں سن رہی ہیں. کوئی کہہ سکتے ہیں جی میں حضرت فاطمہ الزہرا کے نسب سے کیا فیض لے سکتے ہوں، تو اس کو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے دل کے ساتھ عقیدت رکھیں. کیا بات ہے. آپ کے نسب کا فیض آپ کو ملے گا. سبحان. آپ کہتے ہیں میں ان کے حسب کا فیض لینا چاہتی ہوں. کیا بات. ان کے پورے خاندان سے عقیدت رکھیں، آپ کو حسب کا فیض بھی ملے گا. سبحان اللہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان کو دینداری کا فیض ملے، ہمیشہ تقوی کی راہ پر آپ چلتی رہیں، آپ کو کسی موڑ پر حضرت فاطمہ الزہرا اپنی زیارت بھی کروائیں. اللہ اکبر. یہ وہ لیول ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کے تذکرہ کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، ہم اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو یہ در دکھائیں اور اس در سے سبق سیکھنا سمجھائیں. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج تحسین. ایک جملہ سوال کے طور پہ، اور یہ میں بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنے والے بات کو سمجھیں، بلا تمثیل
ایک باپ جب اپنی بیٹی کے لیے کسی کا چناؤ کرتا ہے کہ مجھے اس شخص کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کا جو شوہر بنانا ہے اور اپنا داماد بنانا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، چاہے وہ لوور مڈل کلاس کا ہو یا اپر کلاس کا ہو، وہ کوشش کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق جو ٹاپ آف دا لائن شخصیت ہو وہ میری بیٹی کے لیے میں چوز کروں۔ کائنات کی ٹاپ آف دا لائن شخصیت مولا کائنات، ان کو کائنات کے اس رب نے جو ہے منتخب کیا اپنے محبوب کی شہزادی کے لیے، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ جنید بھائی، یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت کے لمحات ہیں کہ ہم کائنات کی سب سے عظیم دلہن اور سب سے عظیم دلہا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کے فضائل کا اگر ہم تذکرہ کرنا چاہیں تو نہ ہمارا علم اتنا ہے، نہ ہماری زبانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں، لیکن بہرحال انہی ہی کے علم سے فیض حاصل کرتے ہوئے چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کائنات کا سب سے عظیم دلہا وہ ہے جس کی ولادت ہی کعبہ میں ہوتی ہے۔ ولادت کعبہ میں ہوتی ہے، اور کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کعبہ نہیں دیکھا، کعبے کا کعبہ دیکھا۔ اللہ، جب تک رسول کائنات سامنے تشریف فرما نہیں تھے تو مولا کائنات شیر خدا نے اپنی آنکھ کھولی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا نا، آپ تو ابھی ہو کر آئے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کرو، کعبہ تو دیکھ چکے، تو لگتا یہ ہے کہ شیر اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا ہے لیکن عقیدہ مولا کائنات نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کہ کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن کعبہ دیکھا نہیں، سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے عظیم دلہا ہونے کی بنیاد اللہ نے کعبہ میں ولادت سے رکھی ہے، کیونکہ ہم کف بنانا ہے نا، بنت پیغمبر کا، رسول اکرم کی صاحبزادی کا کف بنانا تھا نا، ہم سر بنانا تھا، برابری میں پیدا کرنا تھا، تو اس کے لیے پھر اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا۔ تو لگتا یوں ہے کہ شاید مولا کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا کہ بنت پیغمبر کا کف پیدا ہو جائے۔ اللہ کریم نے اس لیے اس عظیم دلہن کے لیے یہ عظیم دلہا کعبہ میں پیدا فرمایا ہے۔ بات اگر ہم آگے بڑھائیں تو رسول اکرم علیہ تحیت والثناء نے خود گٹی عطا فرمائی ہے، لعاب دہن سے گٹی عطا فرمائی ہے۔ یہ سعادت بھی کائنات کی اس عظیم دلہا کو نصیب ہوئی ہے، اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی سعادت ہے، مسلم اول قرار پائے ہیں۔ اولو من اسلم علی، حضرت زید بن ارقم کی یہ روایت بتاتی ہے کہ کائنات کے سب سے عظیم دلہے نے سب سے پہلے اسلام پڑھنے کی سعادت پائی ہے، کلمہ پڑھنے کی سعادت پائی ہے اور مسلم اول قرار پائے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو آپ کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح کائنات کی عظیم دلہن نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی اپنے آپ کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، تو کائنات کی عظیم دلہا نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی ماں کو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے کبھی سجدہ کرنے نہیں دیا۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے یہ اعزاز ہے کہ مولا کائنات نے اس کیفیت میں بھی اپنی ماں کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ سعادت بھی اتنا ہی مقدس، اتنا منزہ اور اتنا مطہر دلہا چاہیے تھا مولا کائنات کی صورت میں جناب زہرا پاک کے لیے، تو اللہ کریم نے اپنے رسول کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح آپ نے خود بیان فرما دیا اپنے انٹرو میں کہ پہلے تو یہ عقد مبارک عرش پر ہوا ہے، بعد میں فرش پہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے عظیم دلہا وہاں قرار پایا ہے۔ یہ صرف اس کائنات کا عظیم دلہا نہیں ہے، یہ جتنی بھی کائناتیں ہیں عالمین کا، کیونکہ سیدات و نساء العالمین کے یہ دلہا ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے عالمین کا سب سے مقدس دلہا انہیں ہی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر دعوت ذوالعشیرہ کا میزبان ہونے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی ہے، توحید کی سب سے پہلی دعوت، اور وہ ایک بار نہیں ہوئی، وہ 3 بار ہوئی ہے۔ 3 بار دعوت کا انتظام کرنے کی سعادت اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اور سب سے پہلے خاندان میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا، کائنات کی عظیم دلہا نے، عمر صرف 10 سال ہے، کہا ظاہری طور پہ میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن جہاں بھی میرے آقا کا حکم ہوگا علی قربان ہوتا وہ نظر آئے گا۔ یہ صرف واعظ نہیں تھا، یہ صرف جذبات نہیں تھے، یہ صرف تقریر نہیں تھی۔ آج بھی بدر کے ذروں سے جا کے سوال کیا جائے تو لگتا یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھایا ہے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ کے بعد یہ سعادت بھی اس عظیم دلہا کو ملتی ہے کہ شب ہجرت
بستر مصطفیٰ کا ہے اور آرام مرتضیٰ کر رہے ہیں، اور میرے آقا اپنی امانتیں بھی ان کے سپرد کر رہے ہیں، اور یہ ساری ایکسرسائز کروائی گئی تھی شیب ابی طالب کی 1000 راتوں میں۔ جناب ابو طالب نے، آپ نے پہلے ان سمدھیوں کا تعارف بھی کروا دیا ہے۔ سارے سننے والوں کو ذرا دیکھیے کہ رسول اکرم کی ذات کے ساتھ اس خاندان کی محبت کیا ہے۔ رشتہ، خون کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن رشتہ داری کا حق بھی ادا کر کے دکھایا ہے، سب کچھ قربان کر کے دیا ہے۔ بدر کا آغاز یہ کائنات کا عظیم دلہا کر رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ دلہن ملی ہے، وہ دلہن ملی ہے جس کا ثانی ہی کوئی نہیں ہے، جس کے برابر ہی کوئی نہیں ہے۔ زوج فاطمہ ہونا، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ حسن اور حسین کے بابا ہیں۔ آقا نے جب ارشاد فرمایا نا کہ ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، تو اگلا جملہ آقا کا یہ تھا کہ یہ دونوں سرداران جنت ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی اعلیٰ ہیں، ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی بہتر ہیں۔ اور یہ وہ دلہا ہے جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور پھر آقا نے وہ نسبت غزوہ تبوک کے موقع پہ بیان فرمائی کہ علی تم راضی نہیں ہو، تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے جناب موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام ہیں۔ یہ ساری نسبتیں اللہ نے اس دلہا کو عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اس خطبہ حج میں غدیر خم کے موقع پہ آقا نے ہاتھ اٹھا کے اعلان فرمایا تھا اس دلہا کے لیے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ تو یہ ولادت کعبہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، ولایت کے اعلان سے ہوتا ہوا مسجد میں شہادت تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری سعادتیں کائنات کی عظیم۔ سبحان اللہ، خوبصورت گفتگو ناظرین۔ ظاہر ہے رخصتی کا موقع ہے سیدہ پاک کی، اور اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بس من کی کیفیت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ اور بلا تمثیل کسی باپ سے جا کے کوئی پوچھے جب اس کی بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر تو وہ آنسوؤں سے رو رہا ہوتا ہے، لیکن بڑے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری سے مبرہ کر دیا۔ آج کائنات کے تاجدار کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی حال کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ جہیز کا معاملہ، اس پہ ضرور گفتگو کریں گے کہ یہ جہیز بنیادی طور پہ کیا ہے اور کس طرح سے سرکار علیہ السلام نے اس کا انتظام فرمایا۔ جب رخصتی ہوئی تو باراتیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتلائیں گے کہ باراتی کون کون تھے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 19 ذوالحجہ تاجدار کائنات کی لخت جگر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کا حسین ترین موقع ہے ناظرین۔ اور آئیے سلسلے کو ذرا پیر صاحب وہیں سے جوڑ دیجئے کہ اب ایک بات جو بہت اہم ہے اور میرا خیال ہے اس دور میں اس پہ بہت گفتگو اب ہونے کی ضرورت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم نے شادیوں کو بڑا مشکل کر دیا ہے صاحب، نکاح بڑا مشکل کر دیا ہے ہم نے۔ ایک تو جہیز کے انتظام کے بارے میں بتائیے کہ جہیز کا انتظام کیسے ہوا، اور اگین وہی بات، ہم تو صاحب پتہ نہیں کروڑوں روپے کا جہیز بنانے اور لاکھوں روپے کا جہیز بنانے میں لگے رہتے ہیں، کیا اشیاتی ذرا وہ بھی بتائیے۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ یہ جو باراتیوں کی فہرست تھی اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے کہ باراتیوں کی فہرست، مطلب میں دیکھتا ہوں صاحب اس سے زیادہ عظیم ترین فہرست ہو ہی نہیں سکتی کائنات، بتائیے ذرا۔ اس میں بہت ہی اہم جو چیزیں ہیں 2-3 وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہیز کی کیفیت اور سوالہ سے عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو انتظام پروردگار عالم نے فرمایا، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جو آپ کی خدمات ہیں حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی جزا یہ عطا فرمائی کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ جیسا بیٹا عطا فرمائی۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو آقا کی خدمت کی ہے اس کی جزا یہ عطا فرمائی کہ حضرت فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی انہیں بہو عطا فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے یہ شرف ان کے نام ہوا کہ اتنی عظیم ہستی کی خوش دامن ہونے کا شرف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت ہی فضیلت والی، بہت عظمت والی بات ہے۔ جہیز کے معاملہ میں یہ بہت توجہ طلب ہے۔ میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ذرا اسے توجہ سے سماعت فرمائیں کہ یہ بالکل ہمارا جو اس وقت کا کلچر ہے اس سے بالکل مختلف ایک چیز جو ہے وہ یہاں نظر آتی ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ سے حضور نے پوچھا
کہ کون سی چیز ہے جو فروخت کی جا سکتی ہے، تو انہوں نے ایک دو چیزیں عرض کی، حضور نے زرہ کی فروخت کو پسند کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو بہت محبت کے ساتھ 500 درہم 450 درہم خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر تحفتاً آپ کو پیش کر دیا۔ یہ باہمی محبتوں کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اس رقم سے جہیز کا انتظام کیا گیا، خوشبو کا انتظام کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وزیر خزانہ ہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو بھیجا گیا، وہ بازار سے انتظام کر کے لائے، اور اسی سے ولیمہ کا بھی انتظام جو ہے وہ اس رقم سے کیا گیا۔ اب ہمارے یہاں یہ بالکل الٹ کیفیت ہے کہ ہم جہیز کا بیٹی کے والدین انتظام کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اور سنت مبارکہ نے، اس عقد نے ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے بیٹی کو باپ کی وراثت میں شامل کیا ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تمہارے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی بیٹی وراثت میں حصہ دار ہے، جبکہ جہیز اور ولیمہ جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے۔ یہ اسلامی کنسیپٹ یہ ہے، اس عقد نے یہ متعین کی ہے۔ باقی جو چیز ہم کرتے ہیں وہ جیسے جیسے معاشرتی معاملات ہیں اس کے حوالہ سے، لیکن وراثت کا حصہ جو ہے وہ چونکہ حکم قرآن مجید ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب پھر صاحب یہ ہوا کہ جہیز کے معاملے کے اندر ہم مکمل طور پر شریعت کا اصول ہے اس سے ڈیویٹ کر گئے ٹریڈیشنلی، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل جی۔ ہمارے یہاں مختلف ممالک میں مختلف جو کلچر تھے ان کے زیر اثر وہ چیزیں چلی گئیں۔ یہ شادی ہماری وہ راہ حیات متعین کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے سوشل سٹیٹس یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے کچھ اور نہ کر سکیں تو کم از کم پہلے سٹیپ کے طور پر بیٹیوں کو وراثت سے حصہ ضرور دیا جائے کہ یہ حکم قرآنی ہے۔ نہیں یہ تو اصول ہے نا، یہ تو بنیاد حکم قرآنی ہے، یہ بنیادی اصول ہے۔ باقی چیزیں جیسے جیسے انسان سیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک پورا بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، اس بت کو آپ کیسے توڑیں گے؟ یہ تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ لڑکا جو ہے وہ آج کھڑے ہو کے کہے جی کہ میں اون کرتا ہوں۔ یہاں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ جو بنت کر رہا ہوتا ہے لاکھوں روپیہ کماؤں گا اور پھر مجھے رخصت کرنا ہے۔ دیکھیں آج کے اس پروگرام کے کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، ایک تو مقصد برکت حاصل کرنا ہے، دوسرا یہ اویئرنیس دینا ہے کہ ہمارا اسلامی تعلیمات ہیں کیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی اویئرنیس کا ایک پلیٹ فارم ہے اور اس سے یہ وہ دی جا رہی ہیں جو میں نے عرض کی۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ حضور علیہ السلام کی یہ مبارک جوڑی جب اپنے والد گرامی کے گھر سے اپنے شوہر نامدار کے گھر منتقل ہوتی ہے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنی سواری عطا فرمائی اور حضرت سلمان فارسی اس سواری کی مہار پکڑے ہوئے دونوں دلہا دلہن کو سوار کیے ہوئے اس گھر کی طرف کشاں کشاں لے کر جا رہے ہیں۔ بنو ہاشم کے نوجوان آگے فخریہ اشعار، محبت کے اشعار، شادی کے اشعار، خوشی کے اشعار گاتے ہوئے برہنہ تلواریں لے کر ایسے خوشی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے رقص کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اور اس میں معزز بنو ہاشم کی خواتین ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت امیس کا، اگرچہ اس وقت وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کے عقد میں تھیں اور وہ حبشہ میں تھے، لیکن جزوی طور پر مدینہ طیبہ آنا حضرت اسماء بنت امیس کا بعض روایات سے ملتا ہے۔ اس شادی کے انتظامات میں ان کا کنٹریبیوشن، اس کا بھی ذکر روایات میں آتا ہے کہ وہ اس موقع پر حاضر تھیں اور وہ اس میں شامل تھیں۔ تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئیں گے، اور آقا جب بعد میں تشریف لائے تو آقا نے پانی مبارک دم کر کے چھڑکا اور نسل مبارک میں برکت کی دعا فرمائی۔ یہ نسل علی اور فاطمہ کی نسل نہ تھی، یہ نسل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ادھر بھی اس کا اتنا اہتمام تھا اور زمین ادھر بھی۔ بالکل کیا بات، سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک کردار اور جو بڑا اہم ہے اس پورے یعنی بارات کے سلسلے میں، رخصتی کے سلسلے میں، اور وہ کردار ہے امت کی ماؤں کا، اور جتنے چاہ کے ساتھ، جتنے رچاؤ کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کو امت کی ماؤں نے رخصت کیا ہے، جس محبت اور دعاؤں کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ، خاص طور پہ اس موقع پہ جو اشعار آپ نے پڑھے وہ ذرا لوگوں کو بتائیے کیا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے موقع پر جو نسب عام طور پر جو رجحانات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اس میں ذرا ضبط و انقیاد کی وہ صورتیں نظر نہیں آتی جب بالخصوص دلہن کو روانہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں اس کائنات کی عظیم دلہن کو روانہ کرتے ہوئے مبارکبادی کی، تہنیت کی اور یہ شکر گزاری کے عجیب لمحات محسوس ہوتے ہیں، اور بالخصوص ازواج مطہرات نے جس انداز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی اور جس انداز سے آپ کی اس عظیم صاحبزادی کو ان کے گھر تک چھوڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ایک عجیب مثال ہے۔ حضرت سلمہ وہاں شعر پڑھتے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت والا تو موقع لے کر آیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کے موقع پر، ہم تو اپنے اوپر نازل ہونے والے احسانات کو یاد کر رہے ہیں کہ تو نے ہمیں کفر سے بھی نکالا، ہمیں برکتوں میں داخل کیا، ہمیں رحمتوں میں داخل کیا، ہمیں حرم نبوی میں لے آیا، اور ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم آج حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے براتی بن کر اور ان کے جلوس کے آگے چل چل کے یہ اشعار پڑھتے ہوئے ان کو روانہ کرنے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی جذبات، اس سے اندازہ لگا یہ ایک صبر کا موقع ہے، ایک خوبصورتی کا موقع ہے، مبارک بادی کا موقع ہے، نسل انسانی کی بقا کا موقع ہے۔ جس طہارت والی نسل نے قیامت تک نور بن کر چلنا ہے اس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے جذبات دیکھیں، سبحان اللہ، وہ اس موقع پر اس بات کو بھانپ رہی تھی کہ جب یہ مناظر ہوتے ہیں عام طور عورتیں دائرے سے باہر آ جاتی ہیں، عورتیں اس حفاظت اور پردے کے ماحول سے نکل آتی ہیں۔ انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہے، تمام عورتیں اپنے آپ کو باپردہ کر لیں، اللہ، اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، اس عزت و وقار کے ماحول میں آ جائیں۔ سبحان، اس کے بعد وہ لے کر ان کو چلتی ہیں، آگے آگے پڑھتی جاتی ہیں، اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، تم فاطمہ کو یہ نہ دیکھو یہ رخصتی کا موقع ہے، یہ فاطمہ دین کا ایک پیغام بن کے جا رہی ہے، اللہ، یہ دینداری کا استعارہ بن کے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ان کی اولاد سے دیندار لوگ پیدا ہوں گے، اللہ، دین کی سر بلندی کا یہ پیغام بن کے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے وابستہ جتنے بھی استعارے تھے، جتنے بھی برکتیں تھیں، وہ لوگوں کو پیغام دینے جا رہی تھی کہ اتنا انفرادی امتیاز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک تو دولہا بہت شاندار ہیں، سب سے منفرد ہیں، سب سے افضل ہیں، لیکن دلہن بھی کتنی پاکیزہ ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہیں۔ سبحان، حضرت سیدہ حفصہ کے جذبات اپنے ہیں، وہ وہاں اس موقع پر شہزادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا کی پرسنالٹی کا امتیازی پن بیان کرتی ہے، ان کا باوقار ہونا، ان کا باحیا ہونا، ان کا صاحب جمال ہونا اور ان کا دین کے باب میں ایک نمونہ کامل ہونا، ان اشعار کے ساتھ لے جا کر ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک پہنچایا۔ سبحان، اس سے اندازہ لگے کہ یہ جو شادی کے مواقع ہوتے ہیں، ان شادی کے مواقع ہمیں دینداری کی تمام حدود اور یہ دینداری ازواج کے مطہرات فرماتی ہوئی نظر آئی یہاں پہ۔ نظر آئی ہیں، انہوں نے اس کی تلقین کی ہے، چونکہ عام طور پر یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں خوشی کے جس موقع پر ہم ایک دائرہ قائم نہیں رکھ سکتے، بالکل ٹھیک، اس دائرے کا تعین بھی کیا ٹھیک ہے، اور اتنا پروٹوکول دیا کہ تاریخ نے دیکھا میں بیٹیوں کو کیسے رخصت کرتی ہیں، سبحان اللہ، اور بالخصوص وہ میں اچھا یہاں جنید سے ایک ویسے بھی کہہ دے جملہ، عام طور پر ہمارے ہاں ستیلا پن کا ایک عجیب رجحان ہوتا ہے، اور اس ستیلا پن کی وجہ سے بیٹی کسی اور کی ہو اور دوسری میں اس طرح رخصت کرتی نظر نہیں آتی، لیکن یہاں آپ کو اتنی اپنائیت ملے گی اور اتنی روحانیت ملے گی جیسے ان کی اپنی سگی بیٹی جا رہی ہے۔ نا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ لیں،
مطلب جو محبت آپ کی سیدہ کائنات کے ساتھ تھی اور جس خوبصورتی کے ساتھ اور رچاؤ کے ساتھ رخصت کیا ہے، یہ ظاہر ہے خود ایک بہت بڑی مطلب اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ اب بڑا ایک اہم سوال ہے، اور یہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کیا جائے کہ جی مطلب جو مرد ہے اس کی ذمہ داریاں گھر میں کیا ہوں گی اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ تو اس کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ وے یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جائے، اور سرکار علیہ السلام نے یہ عہدہ اسی وقت حل کر دیا تھا، بلا وجہ میں چکر میں الجھے ہوئے کہ موزے اٹھانے موزے نہیں اٹھانے۔ سرکار نے بتلا دیا جی یہ مولا کائنات کی ڈومین ہے، یہ سیدہ کائنات کی ڈومین ہے، گھر کے کاموں کے حوالے سے، باہر کے کاموں کے حوالے سے۔ ایک تو ذرا اس پہ گفتگو کریں۔ دوسرا، جو آپس میں محبت اور مودت ہے، بہت ضرورت ہے اس موقع پہ سمجھانے کی کہ صاحب میاں بیوی کا رشتہ ہونا کیا چاہیے، بتائیے۔ جی جنید بھائی، آج جو نوجوان نسل ہے اسے اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی عائلی زندگی میں جو مشترکہ زندگی ہے اس میں اگر رہنمائی لینی ہے تو کائنات کے جو سب سے بہترین میاں اور بیوی ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کرنا ہوگا، ان کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ سے ہمیں رہنمائی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ جب حضرت زہرا پاک کی رخصتی ہو گئی اور آپ مولا کائنات شیر خدا کے گھر میں منتقل ہو گئیں تو نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا اگلی صبح وہاں تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں دودھ کا ظرف تھا، یعنی ایک برتن تھا جس میں دودھ تھا، تو آقا کریم نے آ کے وہ پہلے خود 2 گھونٹ پیے، پھر مولا کائنات کو عطا فرمایا اور پھر جناب زہرا پاک کو عطا فرمایا، اور جس طرح قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرما دیا کہ اس کے بعد پھر نبی اکرم نے اپنی ہی نسل کے لیے دعا فرمائی ہے۔ ان دونوں کی نسل بنیادی طور پہ نبی اکرم ہی کی نسل ہے، تو آپ نے اپنی ہی نسل کے لیے پھر دعا عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے پھر خیر کثیر عطا فرمائی، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو آقا کریم نے ایک سوال فرمایا تھا مولا کائنات شیر خدا سے کہ علی یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا ہے؟ تو علی کہنے لگے آقا کریم کی بارگاہ میں کہ نعم العون علی طاعت اللہ و عبادتہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہترین شریک حیات پائی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ جو محبت اور مودت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ محبت اور مودت کوئی معنی نہیں رکھتی جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے، کیا غافل کر دے۔ کیا بات؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دینداری کے سارے تقاضے جب تک پورے نہیں ہوں گے شرعی طور پہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں برات کا اعلان نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو لہٰذا مولا کائنات نے عرض کی آقا کریم کی بارگاہ میں کہ نعم العون علی طاعت اللہ و عبادتہ۔ پھر آقا کریم نے جناب زہرا سے پوچھا، زہرا آپ بتائیے آپ نے اپنے شوہر نامدار کو کیسا پایا؟ وہ کہنے لگی خیر و بال، بال عربی زبان میں شوہر کو کہا جاتا ہے، کہنے لگی خیر و بال، کہ ان سے بہتر کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ۔ تو زوجہ محترمہ اپنے خامند کی پہلی رات کے بعد تعریف کر رہی ہیں، اور خامند محترم جو ہیں وہ اپنی زوجہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ محبت اور مودت دیکھنے کے بعد آقا کریم انتہائی خوش ہوئے، تو پھر آپ نے وہ دعا عطا فرمائی اور اللہ کریم نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان دونوں میں کاموں کی تقسیم کرنی تھی، تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق بھی سے روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسے بھی بیان کیا کہ اب دونوں بیٹھے، زوجین بیٹھے، میاں بیوی بیٹھے کہ ہم اپنے درمیان کاموں کی تقسیم کریں، تو ان دونوں میں اتفاق ہوا کہ کاموں کی تقسیم بھی اسی سے کروا لیتے ہیں جس نے رشتہ کروایا ہے، جس نے ہمارا نکاح پڑھایا ہے۔ پھر رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جا کے عرض کیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے سارے کام، بچوں کی تعلیم و تربیت اور جتنے بھی امور خانہ داری ہیں وہ زہرا پاک کریں گی، اور گھر کے باہر کے سارے کام جو ہیں وہ علی پاک کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اور مرد کے لیے یہ پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا آپ نے، کر دیا، یہ فارمولا سیٹ کر دیا۔ دیکھیے اور کتنی کامیابی سے ان دونوں نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ آج ہم یہ تو بات کرتے ہیں نا کہ بدر میں فتح اللہ کریم نے اسد اللہ کے ذریعے عطا فرمائی، احد میں ہوئی، خیبر تو خیبر ہو گیا نا، یہ سارا مولا کائنات علی کی وجہ سے، اور یہ ہونا تب ممکن تھا جب گھر سے سکون میسر ہو، گھر سے اطمینان میسر ہو۔ اور اگر آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور توجہ آپ کی دال کے بھاؤ کی طرف ہے تو پھر یہ سارے سلسلے نہیں ہوتے۔ یعنی اس کا مطلب عورت اور مرد کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم سرکار علیہ السلام کے توسط سے ہو گئی بنیادی طور پہ کہ یہ مرد کے کام ہے، یہ عورت کے کام ہے، یہ عورت کے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اب عورت باہر جائے گی تو وہ عورت کا کام نہیں ہے، مرد گھر بیٹھے گا تو مرد کا کام نہیں ہے، بالکل۔ مرد وہ ہے جو باہر کے کام کرے۔ جناب زہرا نے جب یہ تقسیم سنی، گھر تشریف لائیں اور مولا کائنات کو عرض کرنے لگی، مولا کائنات کو عرض کیا تھا، حالانکہ کائنات کی سب سے عظیم دلہن ہے، لیکن پھر بھی علی پاک کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھایا۔ علی نے جو حکم دیا ہے جناب زہرا پاک نے من و ان اس پہ عمل کیا ہے، جبکہ تاجدار کائنات کی شہزادی ہیں،
کمال تو یہ ہے سیدات و نساء العالمین اللہ حسن اور حسین کی ماں بنی ہیں. تو یہ آپ کا محبت کا اور مودت کا رشتہ تھا. مولا کائنات شیر خدا کی ذات کے ساتھ گھر آئیں اور آ کر کہنے لگی، میں علی کو کہنے لگی کہ میں اپنے بابا کی اس تقسیم پہ راضی ہوں، کیونکہ میں تو چاہتی یہ تھی کہ میں گھر کے کام کروں تاکہ کسی غیر محرم سے ملنا فاطمہ کو کبھی پسند نہیں رہا. اللہ اکبر. تو میرے بابا نے یہ ذمہ داری میری گردن سے اٹھا لی ہے. تو لہٰذا وہ تقسیمات جب ہو گئیں تو ان دونوں ذمہ داریوں کو میاں بیوی نے ایسے ادا کیا ہے اور تعلیم و تربیت بھی کی ہے امام حسن اور امام حسین کی. اب اتنا ہی بڑا ہے کہ امام حسن کی تربیت کرنے والی ہستی کا نام زہرا ہے اور حسین پاک کی تربیت کرنے والی ہستی کا نام بھی زہرا ہے، جنہوں نے سر سجدے میں کٹوایا ہے. اللہ. اور حضرت امام حسن تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیتے تھے. علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا تھا. اس کے باوجود عمر ان کی 7 سال تھی اور جناب زہرا انہیں رخصت کرتی تھیں کہ جائیے نانا پاک کی بارگاہ میں، وہاں سے پڑھ کے آئیے اور مجھے آ کے سنائیے. تو یہ رشتہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور بچوں کے ساتھ کھیلتی بھی تھیں. امام حسن کو ہوا میں اچھالتی تھیں اور ایسے نیچے آتے تھے اور پھر آپ انہیں ارشاد فرماتی تھی، حسن اپنے باپ کی طرح بننا، ہمیشہ حق کا پہرہ دار رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا. عدالت بھی بچوں میں قائم کی ہے، محبت میں یہ انصاف بھی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں آج سیکھنی چاہیے. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. حق تو یہ ہے کہ ذکر پاک کا حق ادا نہیں ہوا صاحب، لیکن اس تصور کے ساتھ کہ جو خوشیاں اس وقت سرکار علیہ السلام کی ظاہر حجر مبارک میں اور ان کی اس وقت اہل بیت کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرتے. آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. اہل و عیال کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب سے پہلے گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب و 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو آپس میں مہربان اور اپنے اہل و عیال کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رخصتی کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. ملک کے ممتاز سینئر شناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آئیے صاحب اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. کراچی میں ہیٹ ویو کی وجہ سے 450 سے اوپر لوگ جا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلامی ہو رو ملک نے دی ہے، سلامی ہو رو ملک نے دی ہے، جناب زہرا کی رخصتی ہے. سلامی ہو رو ملک نے دی ہے، جناب زہرا کی رخصتی ہے. کھلے ہیں خوشیوں کے پھول ہر سو، تمام ماحول گلشنی ہے. کھلے ہیں خوشیوں کے پھول ہر سو، تمام ماحول گلشنی ہے. دعاؤں کے سائے رخصت کیا ہے ازواج مصطفیٰ نے. دعاؤں کے سائے رخصت کیا ہے ازواج مصطفیٰ نے. اب صد ادب تحینت صحابہ نے خدمت شام
پیش کی ہے، کھلے ہیں خوشیوں کے پھول ہر سو، تمام ماحول گلشنی ہے، ہوئی ہے تجوید زہرا مرتضیٰ، بحکم خدا یہ برتر، جناب زہرا کے نوری حجرے پہ شاخ طوبیٰ جھکی ہوئی ہے، جناب زہرا کے نوری حجرے پہ شاخ طوبیٰ جھکی ہوئی ہے، علی کے گھر میں نبی کی بیٹی کا آنا ساجد ہوا مبارک، علی کے گھر میں نبی کی بیٹی کا آنا ساجد ہوا مبارک، جہاں میں خوشیاں جنا میں خوشیاں، تمام عالم میں روشنی ہے، تمام عالم میں روشنی ہے، سلام حور و ملک نے دی ہے، جناب زہرا کی روشنی